نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت آیت الکرسی میں ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ ہی تو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ کیسی؟ الحی، جو خود زندہ ہو اور زندہ رکھے، القیوم، جو قائم ہو اور جو قائم رکھے۔ اب کس چیز کو زندہ رکھتا ہے، کس چیز کو قائم رکھتا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کو زندہ بھی رکھتا ہے اور قائم بھی رکھتا ہے۔ اس کی کرسی پورے آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ لا یؤودہ حفظہما، ایسا کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ تو چھوٹی سی دکان، چھوٹا سا دفتر چلاتے ہو، تھک جاتے ہو، دن بھر کام کرتے ہو، تھک جاتے ہو، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تھکاوٹ سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اسے تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اسے اونگ نیند کیسے آئے گی؟ وہ ان نقائص سے بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں ہر شے اللہ ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب یہاں اللہ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی تو ہے جو تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر شے کا علم رکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ جتنا تمہیں دیتا ہے اتنا ہی تمہیں ملتا ہے۔ اللہ سے علم تم میں آتا ہے، لہذا یہ اس بات کی بنیاد ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے تم میں سے جو آئے اور شفاعت کرے؟ کون ہے؟ یعنی اللہ کو آ کر سمجھائے اے اللہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، الا باذنی، اللہ جس کو اجازت دے وہ سفارش کرے گا، اور اللہ قرآن کے مطابق اجازت دے گا، یہ یاد رکھو۔ سبحان اللہ۔ میرے اپنے محبوب کی سیرت کے مطابق اجازت دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو سیرت پر پورا اور قرآن پر پورا عمل کرنے کی کوشش میں صدق کے دل سے لگا رہا، وہ مستحق بنے گا، اللہ اس کو پاس کرے گا، اس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ظاہری طور پر ہم جانتے ہیں، اندر وہ کیسا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے۔ ظاہر میں وہ لوگوں کے سامنے بڑا نیک اور پارسا تھا، اللہ کی نگاہ میں اللہ پتا ہے یہ کتنا بڑا بے ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو شفاعت کی اجازت نہیں دے گا نا۔ اور لوگ سمجھتے رہے، لیکن وہ جس کے لیے اس نے کرنا تھا، زندگی گزارنی تھی، گزار گیا، لوگ لاکھ اسے غلط کہتے رہے،
نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو شفاعت کرے، شفاعت۔ تو یہ شفاعت کا دار و مدار اللہ پر ہے، اللہ کے قانون پر ہے، حضور کی سیرت پر ہے، حضور کی کے لیے جان نثاری پر ہے۔ جو جان نثاری کے ان اصولوں پر عمل کرے گا اس کے لیے اللہ پاک اجازت دے گا، اپنے محبوب کو بھی اپنے اولیاء کو بھی، تو وہ سفارش کریں گے۔ بخشش شفاعت سے ہی ہونی ہے، لیکن شفاعت کس کے لیے ہونی ہے؟ اس کی اجازت اللہ سے ملنی ہے، اور اللہ نے اجازت تب دینی ہے جب اللہ کے قانون کے مطابق، وہ اللہ کے محبوب کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو لوگ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جی آیت الکرسی۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی تو ہے جو عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، الملک، اصل بادشاہ تو اللہ ہی ہے۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے ملک اور چھوٹے چھوٹے بادشاہ موجود ہیں نا، لیکن قیامت کے دن یہاں تو اللہ کی رحمانیت غالب ہے، الرحمن الرحیم، لیکن وہ مالک یوم الدین کا اپنا ہونا آخرت میں ظاہر کرے گا۔ وہاں اللہ کی مالکیت غالب ہوگی، یہاں اللہ کی رحمانیت غالب ہوگی، لہذا رحمانیت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو لہذا الملک، وہاں کہا جائے گا لمن الملک اليوم، دنیا میں تو تم تھے نا بادشاہ، اپنا حکم چلاتے رہے، آج چلاؤ نا، آج چلا کر دکھاؤ نا اپنا حکم۔ للہ الواحد القہار، آج کیسے چلائیں گے؟ آج تو ایک ہی کا حکم چلے گا، اللہ کا۔ القدوس، جو بہت پاکیزہ ہے، السلام، جو انتہائی سلامتیاں دینے والا ہے، المومن، انتہائی امن دینے والا ہے، سکون اور امن تو اللہ ہی سے ملتا ہے، المہیمن، بات کو رسمی کرنے والا ہے، العزیز، کیونکہ وہ زبردست ہے، الجبار، جبر سے زبردستی اپنی بات منوا لینے والا ہے، سبحان اللہ، المتکبر، کیونکہ بڑا تو وہی ہے، اور ہے کون؟ بندے کی شان بڑائی تو اس میں ہے نا، وہ عاجزی کرے، انکساری کرے، تکبر اور کبریائی اللہ فرماتا ہے وہ تو میری چادر ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اس کے علاوہ جو کچھ تم شرک وغیرہ کرتے ہو اللہ اس سے بہت بلند ہے، علی العظیم، اللہ پاک ہے، بلند ہے، هو الخالق، وہی تو پیدا کرنے والا ہے، الباری، تصویر کا نقشہ بنانے والا ہے، پھر المصور، اس نقشے کے مطابق سارا نقشہ بنا دینے والا، سارا عمارت کھڑی کر دینے والا ہے۔ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اچھے نام اللہ کے جو ہیں، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی تسبیح ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ تسبیح کا مطلب اللہ کا حکم پہلے بھی چلتا رہا ہے، اب بھی چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ پہلے بھی ماضی میں بھی چلتا رہا، اور یسبح للہ آج بھی چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے۔ اصل حاکمیت اللہ کی ہے، یہ ہلدی کی گانٹھ لے کے بنساری بن کر بیٹھ گئے ہو، یہ تھوڑا سا اختیار تمہیں مل گیا ہے اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے ہے، اور تم جو ہو اپنی ٹیل سیڑھی لے کر بیٹھ گئے ہو، اپنے حکم چلا لیتے ہو، سمجھتے ہو انا ربکم الاعلی، یہ سب تمہاری خیال خامی ہے، غلط فہمی ہے۔
هو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، تم میں سے کچھ کافر ہیں، دیکھو نا اللہ ہی کا انکار کر دیتے ہیں. وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، کچھ مانتے بھی ہیں، کچھ مان کے بھی عمل نہیں مانتے، زبانی کلامی مانتے ہیں. مُصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری تصویر بنائی ہے، تمہاری شکل و صورت بنائی ہے. احسنا، بڑی اعلیٰ، بڑی خوبصورت. خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے. سبحان اللہ. God created man in his own image. اسی حدیث کی انگریزی ہے، یہ انگریزی بعد میں ہے، یہ تورات میں بھی یہی حکم موجود ہے، یہی حقیقت کہ God created man in his own image. تو یہ اشرف المخلوق ہے انسان. لہ الملک، لہ الحمد، لہ الخلق. جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر حکم بھی اسی کا ہی چلے گا، تو تعریف بھی پھر اسی کی ہوگی. سمجھے؟ اب اللہ پاک فرما رہا ہے یہ حقائق تمہیں سمجھ میں آ گئے، لہذا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کا حق ادا کرو. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ انفقوا، انفقوا. جب ایمان لے آئے ہو تو اپنے آپ کو لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو. ہم سمجھتے ہیں پہلے کما لیں پھر اس میں سے خرچ کریں. اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. مما انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، سورہ حدید میں اللہ پاک فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں اختیار جن جن چیزوں میں دے کر بھیجا ہے ان چیزوں کو خرچ کرو نا. یاد رکھیں اللہ نے دو ہی چیزیں دے کر بھیجا ہے انسان کو، ایک ہے اس کی صلاحیتیں اور ایک ہے اس کے لیے مہلت عمل، وقت، ٹائم. اب ایک شخص مر کر کے میٹرک کرتا ہے، ایک پی ایچ ڈیاں کر جاتا ہے، ایک عام مزدوری بنتا ہے، ایک بہت بڑا انجینئر مستری بن جاتا ہے. ایک مر کر کے سائیکل بھی نہیں چلانا جانتا، ایک راکٹ چلا رہا ہے. اپنی صلاحیتیں ہیں نا. ایک شخص اچھی کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا، پی ایچ ڈیاں کیے پھر رہا ہے. صلاحیتیں ہیں. تو جیسے لوہا اور سونا برابر نہیں ہوتے، ایسے ہی الناس والمعادن، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی معدنیات کی طرح پیدا کیا. ایک شخص ہے ورلڈ بینک میں ہے، 1 کروڑ روپے مہینہ لیتا ہے تنخواہ. ایک شخص ہے جو یہاں کسی دفتر میں یا مزدوری کرتا ہے، اسے 10-20 ہزار روپے بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے. تو دونوں برابر تو دینا ہے نا، صلاحیتیں مختلف ہیں. ایک عام سپاہی ہے، ایک آرمی چیف ہے، کیا دونوں میں فرق نہیں؟ فرق. تو لہذا انفقوا، خرچ کرو اس فرق والی صلاحیتوں کو اپنے وقت کے ساتھ میرے محبوب کی جانثاری میں، اللہ کی حاکمیت کے قائم کرنے میں. فالذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، پہلے تو ماننے گا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، وَأَنفَقُوا، پھر اپنے آپ کو لگا دے گا، کھپا دے گا، خرچ کر دے گا اسی کام میں. لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. لیکن اکثریت دوسری طرف جاتی ہے.
وہ ایمان بھی لاتی ہے تو ڈھکوسلے والا ایمان کون سا ہے؟ کافر بھی تو مانتا ہے اللہ کو، کیوں جی؟ والا انسان کام پوچھو نا، ابو جہل سے، ابو لہب سے، عتبہ سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ تھوڑے کہ لات نے، عزا نے، منات نے، ایسے تھوڑے بے وقوف تھوڑے، یہ تو کل کی پیداوار ہے۔ وہ بھی 100 نہیں تو 200 نہیں تو 200 سال، چلو 2000 سال پہلے کی پیداوار ہے۔ لات، عزا، منات، ان کے بت جو ہیں، کوئی کس صدی کا ہے، کوئی کس صدی کا ہے، یہ ان کا نام لیں گے۔ آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے، اتنے بے وقوف نہیں ہے، اور اتنا جھوٹ بھی اتنا کوئی بھی بے وقوف نہیں ہوتا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ اچھا صرف ماننا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے جب ان کی جان خطرے میں آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کسی مقدمے میں پھنس جاتی ہے، کوئی ان سے قتل ہو جاتا ہے، یا کوئی بہت بڑا آ کر گن پوائنٹ رکھ دیتا ہے، گن پوائنٹ پر کوئی بات منوانا چاہتا ہے اور یہ نہیں مانتے، جب مشکل میں آ جائیں، جب کسی سمندر کی بھنور میں آ جائیں، ان کی کشتی آ جائے، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں۔ یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، قرآن، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ کافر بھی اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ ایک تو وہ بات آئی نا، پوچھو ان سے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ اپنے لات عزا منات کا کہنے کی بجائے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے کی۔ اور صرف یہی تک نہیں، جب ان کی جان کڑکی میں آ جاتی ہے نا، تو اس وقت بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، کیا؟ مخلصین لہ الدین، اے اللہ تو بس اس یہاں سے میری جان چھڑا دے، اس مصیبت سے نکال دے، پھر دیکھنا میں تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، یہ تو انہیں بھی پتا ہے۔ عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، لوٹ مار قتل و غارت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ہر مذہب، ہر سمجھدار شخص، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے نا، یہ تو یوں تھوڑی کہ قرآن میں آ گئی یا حدیث میں آ گئی یہ باتیں کہ قتل و غارت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو انسان ویسے ہی جانتا ہے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ تو ویسے ہی پتہ ہے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، یہ کوئی قرآن میں آیا تبھی تھوڑے پتہ چلا، یا حدیث میں آیا تبھی تھوڑے پتہ چلا، قتل نہیں کرنا چاہیے، انسان کو پتہ ہے نہیں کرنا چاہیے، تو کیا پتہ ہے؟ کافر کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے جو ہی میں اسے اس مصیبت سے نکالتا ہوں پھر تو کون، میں کون؟ یتخطف الناس کا لفظ آتا ہے، آپ قرآن پڑھیں گے نا، پڑھتے پڑھتے درمیان میں کہیں آدھا قرآن ادھر آدھا قرآن ادھر ہو، تو قرآن کا جو نصف ہے نا وہ اس لفظ پر ہوتا ہے، یتخطف الناس، یتخطف، موٹا سا کر کے لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی قرآن حکیم پکڑیں، یتخطف الناس کا مطلب ہے وہ جو تھا نا وعدہ اللہ سے، مخلصین لہ الدین، اللہ تیرے دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، وہ ختم
کیونکہ جان نکل آئی، مطلب نکل آیا، الو سیدھا ہو گیا اپنا، تو بس پھر تم کون اور میں کون؟ اللہ کو کہتے ہیں ہم وہی قتل و غارت کریں گے، وہی لوٹ مار کریں گے۔ تو ایسے تو ڈھکوسلا تن کافر بھی ہے، ایمان کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اہل ایمان تم اس طرح کا اللہ کو نہ مانو، تم اس طرح مانو جیسے میرے محبوب نے مانا ہے، میرے محبوب کے جانثاروں نے مانا ہے۔ تم وہ مثالیں پیش کرو نا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایمان لانے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ والرسول یدعوکم، جبکہ میرا محبوب تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں یاد دلا رہا ہے، لتؤمنوا بربکم، اور تم بھی انہیں کافروں کی طرح کا ڈھکوسلا کر ایمان لانا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، تم ایمان لانے کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے بڑے پکے معاہدے لے چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ واقعتاً مومن تو وہ ہے نا جو ایمان لائے اور پھر سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آج اتنے بینک بیلنس ہو گئے، اتنی کوٹھیاں بن گئی، اتنے بنگلے بن گئے، اتنی جائیدادیں بنا لی، اتنی میری رجسٹریاں بن گئی، میرے بعد جو میرے مرنے والے وارث بھی موجود، کن جھنجھوٹوں میں پڑے ہو، کیا پاگل خانے کھولے کھول لیے ہیں۔ اصل وارث تو اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا اصل وارث اللہ۔ بے شک۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وعلیکم السلام۔ دیکھو، فتح سے پہلے اور فتح کے بعد، فتح سے پہلے ماحول اور ہوتا ہے، فتح کے بعد ماحول اور ہوتا ہے۔ جو فتح سے پہلے ایمان لائے وہ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا، جو فتح کے بعد جو ایمان لا رہے ہیں وہ یہ لوگ فتح سے پہلے والوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ بے شک۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لاجسٹ میں۔ لہذا اٹھو، بڑھو آگے، ہمت دکھاؤ، جوان مردی کا ثبوت دو۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا جو مقام ایمان لائے۔ سبحان اللہ، جبکہ ایمان لانا موت کو دعوت دینا تھا۔ بے شک۔ پھر وہ جو ایمان لا کر مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھ کر پھر میدان جنگ میں بھی باجماعت نماز جان دینے والی پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں قولی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں عملی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ جو بندہ اللہ کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ فرما رہا ہے اس نے زندگی مجھے قرض میں دے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات۔ اس کا یہ وقت اور صلاحیتیں جو یہ صرف کر رہا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، سبحان اللہ۔ اور قرض بھی ایسا وَيُضَاعِفُهُ لَهُ، ہم اس قرض کو مثلا کسی بندے نے میرے لیے ایک دن لگایا تو ہم اسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں گروڑوں میں بدل دیں گے، ملٹیپلائی کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک گھنٹہ لگایا، اللہ کہتا ہے دیکھتے دیکھتے یہ گھنٹہ صدیوں میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ثواب میں، اجر میں، وَيُضَاعِفُهُ لَهُ، ہم اسے ضرب دیں گے، بڑھاتے جائیں گے، جیسے سود نہیں بڑھتا رہتا،
سود بڑھتا رہتا ہے. تو دین میں تو سود حرام ہے، لیکن بندہ جو اللہ سے کاروبار کرے اللہ سود دیتا ہے. سمجھے؟ اللہ منافع دیتا ہے. یہ فیضاعف کیا ہے؟ اللہ اسے بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، کم تو کرنا ہی نہیں. سبحان اللہ. جہاں نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، وہی تو سود ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ بیع اور ربا میں کیا فرق ہے؟ بیع میں نقصان کا امکان موجود رہتا ہے. فائدہ ہو گیا تو تب بھی ٹھیک ہے، نقصان ہو گیا تو تب بھی ٹھیک ہے. یہ ہے بیع. اور جس میں نقصان ہو ہی نہ، 100% فائدہ ہی فائدہ ہو. سرمایہ دار کہتا ہے میں نے تو اتنے لاکھ روپے دیے اور اتنے % میں نے لینا ہے، بس ختم بات. نقصان کوئی نہیں، تو یہی تو سود بن جاتا ہے. اور کیا بنتا ہے؟ کیونکہ مانا سود میں اور بیع و شراء میں یہی تو فرق ہے. اللہ کے ہاں نقصان تو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. وَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اس کو تو بڑھاتا ہی بڑھاتا جائے گا، اپنی طرف سے بھی اجر کریم عطا فرما دے گا. وَيَزِيدَهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور اللہ فضل بھی عطا فرمائے گا. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ تعالیٰ بے حساب دینے لگے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. جتنا خلوص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، جتنی پامردی اور جمع مردی اور ہمت دکھائی جائے گی، جتنا خلوص و اخلاص ہوگا، اتنا ہی اللہ پاک بڑھاتا جائے گا، اپنے طریقوں سے بڑھاتا جائے گا. اچھا، یہ بڑھوتریاں وغیرہ سب ایک جگہ ظاہر ہو جائیں گی بندے پر. وہ کب ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات. ایک دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. اب آپ کو پتہ چل گیا نا مومن مرد اور مومن عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جو اپنا وقت اور صلاحیتیں دین کی سربلندی کے لیے، معاشرے میں سے ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے. بندہ انفرادی سطح پر تو ٹارگٹ ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ والے. آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا کنیکشن سورہ فاتحہ سے جڑتا ضرور ہے. اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی تو اصل مضمون ہے. سبحان اللہ. اصل موضوع ہے، اصل جڑ ہے. سورہ فاتحہ ہی تو قرآن کی ماں ہے. بے شک. تو بندہ مومن کے لیے انفرادی طور پر دو ہی ٹارگٹ ہیں، ایک ہے مغضوب، ایک ہے دور. مغضوب ہے ظالم اور دور ہے مکار. ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا انفرادی، یہ ہے مکی دور. مدنی دور میں بھی انفرادی جاری ہے، لیکن وہاں ایک اجتماعی ذمہ داری بھی آ گئی ہے. انفرادی نماز بھی پڑھنی ہے، انفرادی جنگ بھی لڑنی ہے، لیکن وہاں اجتماعی نماز بھی آ گئی ہے، اجتماعی جنگ بھی آ گئی ہے. یہ ہوتے ہیں مومن. سمجھے؟ ایک دن تم ان مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعیٰ نورہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے دلوں سے روشنی کی لائٹیں نکل رہی ہوں گی. سبحان اللہ. اور ان کے ہاتھوں میں ٹارچ لائٹس پکڑا دی جائیں گی. سبحان اللہ.
قرآن حکیم میں ایک جگہ آتا ہے سورہ تحریم میں ہی اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور میں اضافہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. زیادہ تھوڑی ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے بعضوں کا نور تو اتنا ہوگا جنہیں صرف اپنے قدم جہاں پڑتے ہیں وہ دکھائی دے کہ کوئی گڑا آ گیا اس میں گر جائے، اور بعضوں کا نور اتنا ہوگا کہ زمین سے آسمان تک ساری کائنات ان کے لیے منور ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نور ہوگا اہل ایمان کا نور. وہ اور یہ جو جس کے بعد تھوڑا نور ہوگا تو وہ تو ایسے ایسے کر کے نہیں نا دیکھ سکتا، کرنا پڑتا ہے، لیکن ہاتھ میں لائٹ ہو تو وہ ایسے ایسے اوپر نیچے کر کے بندہ دیکھ لیتا ہے. اصل میں دل کا نور ہے اللہ سے تعلق. سبحان اللہ. نور ایمان، نور قرآن، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، لیکن اس کا عملی اظہار، اس کا کردار وہ ہے دانے ہاتھ کی کمائی. جو وہ تلوار چلا رہا ہے، جو وہ قلم چلا رہا ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے، وہ نور بن کر آ جائے گا ہاتھوں میں. تو یہ دو قسم کا نور، ایک دل سے لائٹ نکل رہی ہوگی، ایک ہاتھوں میں بھی ٹارچ لائٹ پکڑا جائے گی. بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اللہ، اس دن بشارتیں دی جا رہی ہوں گی ہر طرف سے، مبارک بادیوں کی مبارک ہو کی آوازیں آ رہی ہوں گی. اس دن بشراکم اليوم، کیا بشارتیں دی جا رہی ہوں گی؟ جنات، ایسی جنتوں کی تجری من تحت الانہار، جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا تو کوئی کوٹھی بنائے، بنگلہ بنائے، جائیداد بنائے، یا چلو بینک بیلنس اکٹھا کر لے. ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہوا، ذرا سا بخار آیا تو پہ اٹھ جاتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب جانا پڑے گا، اب چھوڑنا پڑے گا. ایسے ہی نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی چھوڑنا پڑے گا. یا تو دھڑکا سا لگا رہتا ہے نا، کب سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. سبحان اللہ. ہمیشہ رہنا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. سبحان اللہ. بے شک چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. ہمیشہ. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اللہ کہتا ہے یہ تو ہے مومنین اور مومنات، تو منافقین اور منافقات کا کیا حال ہوگا؟ منافق کون ہوتا ہے؟ لمبی چوڑی تعریفیں جاننے کی بجائے سیدھی سادی تعریف جانو. کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علما وچ پھسا ملا، سانو یار دی گل سنا ملا. سبحان اللہ. سیدھی گل سبحان ہے نا. وہ کیا ہے؟ منافق کون ہوتا ہے جی؟ جسے جان بھی پیاری ہو، مال بھی پیارا ہو. بے شک. مال کمانے میں لگا ہوا ہے، جوڑنے میں، بنانے میں، جان بچانے میں لگا ہوا ہے. میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کو یہ بات سنائی تھی، پھر ریپیٹ کرتا ہوں. غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے.
मस्त होकर ना जहाज जोश जज्बा जहाज से सरशार होकर कहते हैं मा सनल मौत, मा अहसनल मौत हीन अजल। क्या ही अच्छा हो आज के दिन अल्लाह की राह में मौत आ जाए। सुभान अल्लाह, मौत की तमन्ना, सुभान अल्लाह, इज़ा हानल अजल, सुभान अल्लाह, आज ही मौत आ जाए तो क्या ही बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की राह में, सुभान अल्लाह की राह, सारा खुदकुशी थोड़ी कर रहे, अल्लाह की राह। बेशक तो जिसे जान प्यारी हो, जिसे अपना माल प्यारा हो, अपना वक्त और सलाहियतें दीन के लिए माशरे से जुल्म और कत्ल और गारत और लूट मार खत्म करने में अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, बल्कि उसको बर्पा करने में हिस्सा पति वसूल कर रहा है, अल्लाह, वो मुनाफिक है। बेशक यक़ूल मुनाफिकून वल मुनाफिकातो, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगी उनसुरुना इन नूर वालों, इनके पास कोई नूर नहीं, मुनाफिक के पास किस चीज का नूर है? मोमिन के पास तो नूर है ना, उसने इसार दिया, कुर्बानी की, अल्लाह की राह में जान दी, वक्त दिया, सलाहियतें दी, ये नूर में बदला। उसने माल बनाया, जायदादें बनाई, कोठियां बनाई, बंगले बनाए, दुनिया में ओ बिजनेस टाइकून बन गया, कोई सदर बन गया, कोई वजीर आजम बन गया, कोई जनरल बन गया। तो इनसे क्या नूर मिलता है? इनसे तो अंधेरे मिलते हैं, इनसे तो अंधेरे मिलते हैं। उन सुरूना, ये उन नूर वालों को कहते हो ठहरो, तो तुम्हारे पास रोशनी है, तुम भागे जा रहे हो, ठहरो। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम भी तुम्हारे नूर में से कुछ ले लें। वो जिसके पास नूर है ना, वो साइलेंट, वो खामोश है। वो क्यों खामोश है? इसलिए कि हो सकता है पीछे जो बेनूरा खड़ा है वो पापी हो। अल्लाह, हो नहीं सकता? हो सकता है, हो सकता है। अब्दुल्ला इब्ने उबई बाप है, उसका बेटा नूर वाला है, नूर वाला है। बेशक बाप कहते हैं ला युखरिजन्नल अज़्ज़ मिनहल अज़ल। मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, जान निकलती है तर्जुमा करते हुए। वो बदबख्त हुजूर के बारे में क्या बकवास करता है, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। नमाजें पढ़ने वाला है, लेकिन जब बेटे को पता चलता है तो बेटा कहता है बाप चल हुजूर से माफी मांग, वरना मदीना में दाखिल होने से पहले पहले तेरा सर उड़ा के रख दूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक हो सकता है बाप बेनूरा हो और बेटा नूर वाला, माँ नूर वाली, मुरीद नूर वाला, और पीछे बेनूरा पीर साहब खड़े हैं। तो वो कहीं ओए ठहर, वो कहे चल, ऐसे नहीं होता। वो बेचारा खामोश देखता कि ये साहब, अल्लाह कील अर्जिउ वराकुम, आलम गैब से, आतिफ गैबी से आवाज आएगी, ओए लौट जाओ पीछे की जानिब। पीछे की जानिब कौन लौटे? पीछे की जानिब कैसे लौटो? ये तो जख्मों पर नमक छिड़कना है ना। जो एक दफा गया वह गया, वापिस कोई आता है नहीं। और अब तो हशर है, हशर में ये कोई सिरात है, बेशक वहां से किसने वापिस आना है? कीलर जीव, लौट जाओ, अगर तुमसे मुमकिन है तो जाओ पीछे की जानिब। फल्तमिसू नूरा, ये नूर, ये रोशनियां यहां नहीं बटी,
کہ ٹرک بھر کے آیا اور سب کو سیٹلائٹیں دے دی اور لوگ بھی تم بھی لے لو تم بھی لے لو. ایسے نہیں ہے. یہ نور جو ہے یہ لائٹیں جو ہیں یہ نور ایمان ہے, یہ نور قرآن ہے, یہ نور کردار ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ وہ کردار گفتار نور میں بدلا ہے. بدوری و بینہم بسور اللہ باب, آپس میں بس ابھی یہ بات ہو ہی نہیں ہوگی اتنا کہ سین ڈراپ ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی چل رہا ہے, کوئی منظر آ رہا ہے, کوئی سین آیا, ایک دم سین ڈراپ ہو گیا. سین ڈراپ کیا ہوا؟ یہ جو بے نورے تھے ظاہر ہے اندھیرا ہے, اور یہ اس روڈ پہ پل صراط پہ جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے, تو یہ اپنے سائز کے گڑھے سے نیچے گرا اور جہنم میں گیا. اور وہ چونکہ روشنی ان کے پاس, وہ بچتے بچاتے چلتے چلاتے اور وہ چلے گئے اس راہ سے ٹپ کے جنت میں. اب جو سین ڈراپ ہوا ہے تو وہ ہے کہ اب یہ نور والے جنت میں ہیں اور یہ بے نور جہنم میں ہیں, لیکن جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. بے شک اللہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ پھر اب چونکہ یہ بے نور جہنم میں گر گئے ہیں. یہ سورہ حدید ہے 27 پارہ سورہ حدید. آپ پڑھا کریں, جا کر وقت نکالا کریں, مطالعہ کیا کریں. ینادونہم, اب یہ ان کو پکاریں گے جو نور والے آگے جنت میں جا چکے ہیں. الم نکن معکم, کیا ہم دنیا میں اکٹھے نہیں تھے؟ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے, ایک ہی پیر کے مرید, ایک ہی باپ کی اولاد, ایک ہی کاروبار کرنے والے. قالو, آج اب وہ کہیں گے خود, ہاں قالو وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں, دنیا میں ہم اکٹھے تھے. اب ان کے پوچھنے کا اور ان کے جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے نا, دنیا میں جب اکٹھے تھے تو یہاں ہم تمہارے ساتھ جنت میں کیوں نہیں ہیں؟ چلو ہم جنت میں نہیں گئے تو تم ہمارے ساتھ یہاں جہنم میں کیوں نہیں ہو؟ یہ بھی تو ہے نا ایک معنی. یہ تفریق کیوں ہو گئی؟ یہ دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ آتی بات. جتنے مرضی سمجھائے جاؤ, ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں. کیا مولویوں کی ایسے ڈبوسنے ہیں, بولتے رہتے ہیں, الٹا سیدھا سچا کو چھوٹا ایسے لگا کے بیان کرتے رہتے ہیں. دنیا میں نہیں یقین آتا کہ یہ کچھ ہونا ہے. ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں دنیا میں تو ہم اکٹھے تھے. وہ پوچھیں گے آج ہم اکٹھے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے ولکنکم فتنتم انفسکم, یاد تو کرو تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. اللہ, یہ فتنہ وہ فساد والا فتنہ نہیں ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ والا مال و اولاد والا فتنہ ہے. تم اسی کے بھیڑ چڑھے رہے, اسی میں لگے رہے. وَتَرَبَّصْتُمْ, جب تم مال و اولاد کی بھیڑ چڑھ گئے تو اب ایک راستہ تو جنت کو جا رہا ہے تو دوسرا جہنم کو, تو اب تم اس طرف چل پڑے. اب جتنا آگے بڑھے ہو اسی طرف آگے بڑھتے گئے اور اس جنت سے اسی طرح ہی دور ہوتے گئے. یہ کوئی یوں تھوڑا ہی ہے کہ جنت بھی ادھر ہی ہے جہنم بھی ادھر ہی ہے. نہ اپوزٹ راستے. جب بندہ ایک فیصلہ کر لے مال و اولاد کے بھین چڑھنا ہے تو گیا ادھر,
اور مال اولاد کے بھیڑ چڑھنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینے کے لیے نکلنا ہے، سبحان اللہ، تو پھر گیا ادھر۔ بے شک بے شک، یہ راستے بالکل جدا جدا ہیں، منزلیں بالکل جدا جدا ہیں، اپوزٹ ہیں۔ اچھا جب ادھر بڑھ گئے، قدم ادھر رکھ دیا تو ادھر ہی آگے بڑھتے جاؤ گے نا، بے شک، تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، جو تمہیں سمجھاتا رہا کہتے رہے تم بکواس کرتے ہو۔ جیسے میں بول رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور ہم میں سے اکثریت کہہ رہی ہے کب یہ ختم ہو، یہ 2 منٹ رہ گئے، 3 منٹ رہ گئے، یہ جھک جھک بک بک کب ختم ہو، ہم نکلے اور ہم نماز پڑھیں اور نکلے جائیں۔ ایسے ہی ہے۔ بے شک، سننے کے لیے کون آیا ہے؟ سب نماز پڑھنے آئے ہیں؟ سننے کے لیے آئے ہوتے تو یہ تو 12:30 بجے سے شروع ہے، بے شک، اور آج سے نہیں، سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا۔ چلو اب نہیں آئے، نہیں آ سکے، اب بیٹھ جاؤ، ابھی بھی نہیں بیٹھنا، ابھی پتھر پر لکیر ہے، 1:30 بجے ہی نماز ہوگی، اور بھائی 1:45 کر لو، 2 کر لو، نہیں کرنی۔ ڈھیٹ پکے ڈھیٹ، لڑائی بڑائی کے لیے اتر آئیں گے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، گو مگو، اور چھوڑو یار، دفع کرو، ہمیں بکواس کرتے رہتے ہیں یہ۔ وَارْتَبْتُمْ، شکوک و شبہات میں پڑ گئے، اور یہاں کسی نماز کی بات نہیں ہو رہی، تم پڑھ لو نا سورہ حدید کا یہ رکوع، یہ دونوں حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو نا، اور یہ قرآن ہے، بے شک، اور جنت دوزخ کے فیصلے نماز روزے پہ نہیں ہو رہے، بے شک، نماز روزے سے آگے جو مقاصد ہیں ان کے، ان پر ہو رہی ہے گفتگو۔ بے شک، نماز روزہ تو ذریعہ ہے، بے شک، ذریعہ، وَارْتَبْتُمْ، تم شکوک و شبہات میں پڑ گئے، وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِي، انہوں نے کہا چھوڑو، دفع کرو، ہم ویسے ہی نکل جائیں گے نا، فلاں پیر صاحب ہیں ہمارے، وہ کتنے بڑے ہوئے مولوی پیر، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پیر انہی میں سے ہی ہوں گے جو پیچھے کھڑے ہوں گے، اور منیب جو ان میں سے کچھ نیک ہوں گے وہ آگے جا رہے ہوں گے، نور والے۔ اللہ، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری تمنائیں، اب کردار تو رہا نہیں نا، خالی خلی نعرے، خالی خلی بس، بلند بام دعوے، زمین و آسمان ایک کر دیں گے، یوں کر دیں گے، اور ٹائم تو تم دے نہیں سکتے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور آدھا گھنٹہ تو نکال نہیں سکتا۔ موت بھی قبول ہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس کی روح قبض کر لو، ظاہر اور کیا ہے؟ کہاں کسی نے سنا؟ یہاں بیٹھے رہنا کسی نے نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اتنا معاملہ بندہ خود کرتا ہے، اب شیطان آ کر بس لوری دیتا ہے، شاباش شاباش، اچھا کیا، اچھا کیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہی کرنا چاہیے جو تو کر رہا ہے، خالی تمناؤں میں لگا رہو، کردار ولدار کچھ نہیں چاہیے تجھے۔ تو وہ سب سے بڑا دھوکے باز اللہ پر دھوکہ دیتا ہے، اوے اللہ بڑا غفور، اللہ بڑا رحیم، بھائی وہ ہے غفور رحیم ہے، لیکن ظالموں کے لیے نہیں ہے، منافقوں کے لیے نہیں ہے، بے شک، وہ یزید کے لیے نہیں ہے، وہ حسین کے لیے ہے، سبحان اللہ، بے شک، وہ ابو جہل اور ابو لہب کے لیے نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، قربانی دینے والوں کے لیے، بے شک، فَالْيَوْمَ، تو یہ جنت کی جہنمیوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں پھر یہ آج کا دن آ گیا، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ،
ولا من الذین کفروا. دنیا میں تو اللہ کی ڈیمانڈ تھی جو ہم نے وقت اور صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے وہ خرچ کرو میرے راستے میں. اب جو تم نے آڑ کباڑ اکٹھا کیا ہوا ہے بینک بیلنس اور جائیدادیں اور یہ اور وہ, اب تو وہ تمہارے پچھلے والد کھا بھی گئے, ختم ہوئی. اور اگر کسی کی بچی بھی ہوئی ہے تو اللہ نے تو یہاں تو ان سے کچھ نہیں لینا, یہاں کوئی مقبوضہ نہیں ہے, یہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ تم سے نہ کافروں سے. دیکھیں یہ لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا, نہ تم سے نہ کافروں سے, کیونکہ کافر بھی جہنم میں ہے تم بھی جہنم میں ہو. نہ کافروں سے کچھ لینا دینا ہے نہ تم سے لینا دینا ہے. مأواکم النار, تمہارا جو اب ٹھکانہ ہے نا, جو تمہیں ماوا اصل میں کہتے ہیں حفاظت کی جگہ کو, آگ ہی اب تمہاری حفاظت کرے گی. اللہ مأواکم النار ہی مولا, آگے مولا بھی لفظ آ رہا ہے, ہی مولاکم, یہ ہے تمہاری غمگسار آگ, وبئس المصیر, اور بہت ہی برا ٹھکانہ. اللہ پاک ہمیں اس بدبختی سے بچتے ہوئے کی محمد سے وفا دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہی کیا ہے, لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ. آمین سبحان.